بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے ہیں۔ ویسے بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چند مخصوص دنوں میں پڑھنا اور سننا ہی ہمارا کام نہیں، بلکہ آپ کی سیرت طیبہ کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم زندگی بھر آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے رہیں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر ہم زندگی گزاریں۔ آپ کی سیرت کا یہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ چند مجلسوں کے اندر آپ کی بعض صفات ذکر کر دی جائیں۔ اللہ نے اس امت پر جو احسان فرمایا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے جس بابرکت ترین شخصیت کا انتخاب فرمایا تھا، آپ نسلی اعتبار سے دنیا کے سب سے معزز مکرم نسل کے اندر اور معزز گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین منصب کے خاطر، اس عظیم ترین رسالت کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے جن کا انتخاب فرمایا تھا، آپ جسمانی اعتبار سے اس قدر کامل و اکمل تھے کہ ان سے کہ آپ سے بھی کامل و اکمل کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جسمانی وجاہت، خوبصورتی اور جسم کے اندر جس طرح کی توانائی اور صحت ہوتی ہے انسان کو درکار، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یکتا اور تنہا پیدا کیا تھا۔ آپ کے حسن کے تعلق سے احادیث کی کتابوں کے اندر کس قدر آپ کے حسن کے تعلق سے لکھا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علماء نے صرف آپ کے شمائل، آپ کی خصوصیات، آپ کی خصلتیں، آپ کی عادتیں، آپ کے اطوار، ہر چیز پر الگ الگ تصنیفات تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کے حسن کے تعلق سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لانا ایمان کی شرط میں داخل ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کے حسن کے تعلق سے بھی ایمان لانا کہ آپ پوری دنیا کے اندر سب سے حسین و جمیل تھے، اس پر بھی ایمان لانا فرض اور شرط۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے حسن کو پورے طور پر دنیا والوں پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر پورے طور پر آپ کا حسن ظاہر ہو جاتا تو یہ آنکھیں، دنیا کی آنکھیں آپ کو دیکھنے سے عاجز رہ جاتی۔ علامہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے حسن و جمال کو بشر کی شخصیت میں، انسان کی شخصیت میں ہمارے سامنے رکھا تو ہم نے کچھ دیکھ لیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کا تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات
یہ ایسی پکی اور سچی بات ہے کہ جس پر انسان کو یقین کرنا اور ایمان لانا بہرحال ضروری ہے۔ مختصر سی مجالس کے اندر نہ آپ کے حسن کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کی جسمانی صحیح خلقت کو بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہ کے خیمے سے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے، پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کوچ کیا، سفر کیا۔ ابو معبد گھر میں آئے، پوچھا یہ گھر میں برتنوں میں دودھ کہاں سے بھر کے آیا؟ ام معبد کہنے لگی ایک معزز و مکرم مہمان گھر میں آئے تھے جن کی برکت سے گھروں کے اندر جو ہے گھر کے برتنوں کے اندر دودھ بھر گیا ہے، جانور کے تھنوں کے اندر دودھ آ گئے۔ ابو معبد بے چین ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہ کون مہمان تھے، ذرا ان کے متعلق ان کے کچھ اوصاف تو گناؤ۔ تو جو رخ حضرت ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کا بیان کیا ہے، جو تصویر کھینچی ہے، دنیا کے اندر اس طرح کی تصویر کسی نے ان کے بعد نہیں کھینچی۔ آپ کی ہر جسم کے ایک ایک عضو کے تعلق سے، آپ کی مبارک آنکھوں کے تعلق سے، آپ کی پلکوں کے تعلق سے، آپ کی بھووں کے تعلق سے، آپ کے چہرے انور کے تعلق سے، آپ کے دہن مبارک کے تعلق سے ایسی عمدہ ترین تصویر کشی کی ہے کہ ہم جیسوں کی زبان اس کو ٹھیک طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ نبی سے محبت اور نبی سے تعلق اور نبی سے والہانہ عشق کے نتیجے ہمیں اللہ کے نبی کے اس رخ کو بھی جاننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین و جمیل ذات دنیا کے اندر بھیجی تھی کہ آپ کا چہرہ انور گولائی لیے ہوئے، آپ کی آنکھیں بڑی اور نہایت سیاہ، لمبی پلکوں والے، کشادہ سینے والے، دہن مبارک، آپ کا منہ دہن مبارک اس قدر حسین و جمیل اور اس قدر کشادہ تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سینہ آپ کا کافی چوڑا، نہ زیادہ ابھرا ہوا نہ اندر کو دھسا ہوا، آپ کا قد مبارک نہ نہایت ناٹا نہ نہایت ہی زیادہ بدصورت لمبا، بلکہ میانہ قد، دیکھنے میں میانہ قد ایسے کہ لوگوں میں سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں لمبے نہیں تھے، لیکن معجزاتی طور پر آپ دراز نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک پرگوشت تھے، مضبوط تھے، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، آپ کے چہرے انور کی خوبصورتی کو بعض صحابہ یوں نقل کرتے ہیں کہ میں 14ویں رات کے چاند میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے انور پر میری نظر ہوتی، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا 14ویں رات کے۔ مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک صحابی یوں بیان کرتے ہیں مختصر سا، لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنے خوبصورت انسان کو میں نے دیکھا۔ اس قدر حسین و جمیل انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ جسمانی ساخت کے اعتبار سے آپ کا یہ حال تھا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کامل و اکمل بنایا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے آپ کا وصف بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہ اس طرح کا حسین و جمیل انسان کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ،
آنچ خوبہ، تو آنچ خوبہ فرمایا کہ جو حسن یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام سب سے حسین و جمیل تصور کیے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ حسین و جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت بتائے جاتے تھے، سرخی مائل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ ہر طرح کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے خلقی جسمانی اعتبار سے آپ کے اندر جمع کیا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ شاعر نے اس انداز میں، فارسی کے شاعر نے آپ کے وصف کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے ان اوصاف، جسمانی اوصاف کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے نبی کا وہ چہرہ ہم لوگوں کے سامنے رہے، جس طرح کا چہرہ انور اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ خلقی کے بعد خلقی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا گیا، پوچھا کہ قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق سراپا قرآن تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے خود فرمایا آپ بلند ترین اخلاق کے حامل تھے۔ خود اللہ کے نبی اپنے متعلق فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ سے بڑھ کر اچھے اخلاق کا کوئی تصور نہیں پیش کر سکتا۔ اچھے اخلاق کی تکمیل اگر کسی ذات پر ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوتی۔ ایک نہیں دسیوں واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کے موجود ہیں۔ سخت سے سخت دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، آپ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ آپ کس طرح سے پیش آئے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالنے والے، کچرا پھینکنے والے، ان کے ساتھ آپ کیسے پیش آئے۔ اس یہودیہ کے ساتھ جو ہمیشہ آپ کے راستے پر جو ہے کانٹے ڈالا کرتی تھی، اتفاق سے چند دن سے وہ کچرا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہے، اس کی خبر لی، معلوم ہوا وہ بیمار ہے، آپ کو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایسے اعلیٰ ترین اخلاق کے آپ حامل تھے کہ مکے سے ایک بڑھیا سفر کر کے جا رہی ہے، اس کا سامان اٹھا کر جانے لگے، اس کو مدد کرنے لگے، اور بڑھیا راستے پر اللہ کے نبی کی برائیاں بیان کر رہی ہیں۔ اس کو معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی ہیں، میں جن کی برائیاں بیان کر رہی ہوں یہ وہی ذات ہے۔ خوب برائیاں پورے راستے پر بیان کرتی رہی اور نصیحت کا بیٹا تم بڑے بھلے لگتے ہو، محمد سے کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جب اس کا سفر پورا ہوا، سامان آپ نے ان کے گھر پر رکھ دیا، جاتے جاتے اس نے پوچھا بیٹا تمہارا نام بھی تو ذرا بتاؤ۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، چونک گئی، بڑھیا چونک گئی، پورے راستے پر انہی کو میں برا بھلا کہتی آ رہی تھی، یہ وہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے بلند ترین اعلیٰ اخلاق پیش کیے ہیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادری کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہادر دنیا کے اندر بنایا تھا۔ آپ سے زیادہ بہادری کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا جز۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کا موقع تھا، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کفار کا حملہ اتنا سخت تھا کہ لوگ میدان سے ہٹ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی اپنے خچر پر سوار ہو کر کفار کی طرف بڑھے جا رہے تھے تنے تنہا۔ ایسی بہادری آپ نے دکھائی۔ اس قدر بہادر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شریف، انتہائی رحیم، انتہائی کریم تھے۔ لوگوں کے ساتھ نہایت ہی زیادہ کرم و شرف کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، ہمدردی اور رحم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جب اسوہ اور نمونہ بنایا اور آپ کی ذات پر
اللہ نے اپنے آخری کلام کو نازل فرمایا تو آپ کی ذات انور کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور آپ کی ذات کو سمجھنا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بارہا حکم دیا ہے کہ اس نبی کی اتباع کرو جو نبی امی ہے، اور اس نبی کے لائے ہوئے اس قرآن کی اتباع کرو۔ واتبعوا النور، اللہ اس نور کی اتباع کرو جو تمہیں جو ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی بار بار آیتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے اعلیٰ درجے کی محبت، آپ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا تعلق جہاں ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے، وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اسوے کو ہم اپنائیں۔ آپ اس قدر شریف النفس تھے کہ لوگوں کے ساتھ کرم اور رحم کا ایسا معاملہ کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس سے اعلیٰ کا۔ سخاوت کے لحاظ سے صحابہ نے آپ کی تعریف جب بیان کی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر، یہ بھی ایمان ہے ہمارا۔ اس قدر جو ہے سخاوت کا معاملہ فرماتے تھے۔ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے موقع پر خوب مال غنیمت ملا تھا۔ جب آپ نے مال غنیمت لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے، پوری وادی بھر کر کے جو ہے دو پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وادی، پوری وادی بھر کر ایک ایک آدمی کو اتنے جو ہے ریوڑ آپ نے اونٹوں کے دیے، جانوروں کے، بکریوں کے دیے۔ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اپنی قوم میں جا کر فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُؤْتِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، محمد اتنا دیتے ہیں لوگوں کو کہ پھر جو ہے فاقے کی نوبت آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بزرگوں اور بھائیوں، جس شخصیت کو اللہ نے ہمارے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اپنی زندگیوں کا کچھ وقت اللہ کے نبی کی سیرت کے مطالعے کے لیے نکالنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 2-4 منٹ 10-15 منٹ جمعہ وغیرہ کے خطبوں سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی کیسے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے، گھر کے اندر آپ کا حال کیا تھا، لوگوں میں باہر آتے تھے کیسے رہتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، معاملات کا کیا حال تھا، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے آپ کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ۔